علماء نے لکھا ہے کہ حج کی قبولیت کی مختلف علامتیں، ان میں ایک علامت یہ ہے کہ بندہ حج کے بعد نمازوں کا اہتمام کرے۔ اگر وہ نمازوں کا اہتمام کر رہے مطلب اللہ نے حج قبول کر لیا۔ ایک علامت یہ ہے کہ بندہ حج سے آنے کے بعد تقوی اور احتیاط والی زندگی گزارے، اور ایک علامت یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد بندے کے دل میں پھر یہ چاہت ہو کہ اللہ مجھے اس در پر دوبارہ بلا لے۔ اگر دل میں بار بار یہ کسک پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے حج کو، ہمارے سرمایے کو، ہماری کوششوں کو قبول فرما لیا۔ فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام صدر مجلس حضرت مولانا مختار احمد ملی رحمانی دامت برکاتہ، اس مدرسے کے ناظم مولانا عبدالرحمن جمالی صاحب، ہمارے بہت ہی عزیز رفیق محترم مولانا جمال ناصر ایوبی صاحب، آج کی اس منفرد اور اپنی نوعیت کی انوکھی تقریب میں تشریف فرما آپ تمام حجاج کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ابھی ناظم صاحب نے آپ کو بتایا کہ مختلف عنوانات سے مختلف تقاریب میں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ دیکھا جائے تو تمام تقاریب میں یہ تقریب اپنی نوعیت کی منفرد تقریب، اور یہ ایسی تقریب ہے جو سال کے 12 مہینے نہیں بلکہ 12 مہینوں میں ایک مرتبہ منعقد ہوتی ہے۔ بہت ساری تقاریب ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم لوگ جمع ہو کر دعا کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ ایسی تقریب ہے جس میں لوگ اللہ کے در سے توبہ کر کے بخشے بخشائے ہوئے جمع ہیں۔ کچھ تقریب ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگ ہم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں دعا کی، علماء ائمہ سے محبت اور حسن ظن کی بنیاد پر۔ یہ ایسی تقریب ہے جس میں ہم لوگ آپ سے درخواست دعا کے لیے اکٹھا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے، اور حج کلاسوں میں آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کر لے اور اس طرح حج کا فریضہ انجام دے کہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کوئی نامناسب بات نہ زبان سے نکلے، نہ کوئی نامناسب عمل کا ارتکاب کرے، اللہ اس حج کی برکت سے اسے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتے ہیں جس طرح ایک معصوم بچہ اور نومولود گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو جسمانی لحاظ سے تو پیدائش اس وقت ہوئی جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جب رحم مادر سے بچہ دنیا میں آتا ہے، تو جو ہمارا برتھ ڈے تھا، یوم پیدائش تھا، اصل پیدائش جسمانی لحاظ سے تو اس دن ہوئی، لیکن روحانی لحاظ سے اللہ نے ایک اور موقع عطا فرمایا کہ پوری طرح گناہوں سے پاک و صاف کر کے ایک نئی پیدائش سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اب فی الحال حج کرنے والے مرد حضرات اور خواتین کی روحانی کنڈیشن اور کیفیت ویسی ہی ہے جیسی ایک معصوم بچے کی ہوتی ہے۔
اب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں مل چکی ہے۔ اب اس نعمت کی قدر اور اس کی حفاظت کیسے کی جائے، بس یہی پیغام دینے کے لیے گزشتہ 20 سالوں سے جامعہ ثناء العلوم میں یہ تقریب استقبالیہ منعقد ہو رہی ہے۔ میں مدرسے کے ناظم صاحب کو، یہاں کے ذمہ داران کو، اساتذہ اور معلمین و معلمات کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے محنت اور جد و جہد کر کے آپ تمام حضرات تک پہنچ کر دعوت ناموں کے ذریعے آپ کو مدعو کر کے یہ محفل سجائی، اور محض رسمی انداز میں کہ سب کو جمع کر لیا جائے اور بیان کر کے دعا پر اکتفا کر لیا جائے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا کہ تقریباً گھنٹے بھر سے اس مدرسے کی طالبات اور معلمات اپنا موقع کی مناسبت سے انتہائی دلچسپ پروگرام بھی پیش کر رہی تھی، اور ماشاءاللہ ابھی اخیر میں معصوم بچیوں نے تو گویا پھر آپ کو ایک مرتبہ یادوں کے سفر میں اسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے آپ لوٹ کر آئے، اور آپ آ تو گئے ہیں لیکن دل وہی ہے۔ کہتے ہیں نہ جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ تو بچیوں نے ایسا پروگرام پیش کیا اور نظم ایسی پیش کی گئی کہ آپ سب آنکھ بند کر کے یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ابھی بھی ہم لوگ مکہ میں یا مدینہ میں۔ تو ماشاءاللہ پروگرام بھی بہت اچھا رہا، اور اس پروگرام کی آخری کڑی یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، یہاں تک کہ انسان اپنے علم کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، عہدے منصب کی بنیاد پر، اپنے زور بازو کی بنیاد پر ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی شخص کتنا ہی ذہین و فطین ہو، وہ چاہے کہ میں حافظ قرآن ہو جاؤں، اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ کی طرف سے اس کو حافظ قرآن بننے کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی شخص چاہے کہ میں حاجی بن جاؤں، اللہ کے در پر حاضر ہو جاؤں، اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے بلاوا نہ آ جائے۔ حرمین شریفین اللہ کا گھر ہے، جس طرح ہم لوگ اپنے گھر کے مالک ہوتے ہیں اور جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ بھی جن بندوں اور بندیوں کو پسند کرتا ہے انہیں اللہ اپنے در کا مہمان بننے کا موقع عطا کرتا ہے۔ فارسی زبان کا شعر ہے، این سعادت بزور بازو نیس تا نبخشت خدائے بخشندہ، کہ یہ ایسی سعادت مندی ہے جو انسان اپنی طاقت و قوت اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ اسے عطا کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ تو اس معنی کر آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کیسے خوش نصیب ہیں اور اللہ نے کیسی سعادت عطا فرمائی۔ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جو برسوں سے یہ تمنا لیے زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ اپنے در پر بلا لے، اب تک انہیں موقع نہیں ملا، اور کتنے ایسے افراد بھی ہیں جو یہ تمنا دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابھی مولانا جمال ناصر ایوبی صاحب نے، میرے والد صاحب قاری محمد یاسین شمسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ کیا، تو اسی سے جوڑ کر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ مولانا ان کے متعلق آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے دل میں اللہ کے در کی حاضری کی بڑی تمنا تھی اور مکے اور مدینے کی بڑی محبت تھی۔ وہ نعت پاک بھی گنگنایا کرتے تھے، تو مدینے سے متعلق نعتیں پڑھا کرتے تھے اور اکثر دعا کرتے تھے اللہ اپنے در کا مہمان بنا لے۔ مولانا انہوں نے پاسپورٹ بھی بنوایا تھا، پاسپورٹ زندگی میں ایکسپائر ہو گیا اور اچانک حادثاتی موت سے دوچار ہو کر اللہ کی جوار رحمت میں حاضر ہو گئے، اللہ کے در کی حاضری نہیں ہو سکی۔ آج میں یہ بات یاد کرتا ہوں تو بڑا احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ ہوتے
تو عمرہ کی مناسبت سے الحمدللہ 2-3 مرتبہ حاضری ہوئی. میں پہلے ان کو وہاں بھیجنے کی پوری کوشش کرتا، لیکن مقدر میں نہیں تھا. یہ چیزیں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتی، لیکن آخری درجے میں بندے کو کم از کم یہ تمنا تو دل میں رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے در کا مہمان بنائے. ایمان کا تقاضا ہے. جس مرد و عورت کے دل میں آخری درجے کا بھی ایمان ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اس کے دل میں لازماً یہ چاہت ہوگی کہ اللہ مجھے اپنے در پر بلائے. اور اگر کسی کے دل میں چاہت بھی نہیں ہے تو اسے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. بعض حضرات کہہ دیتے ہیں ارے نہیں بھائی وہ بہت مشقت کا کام ہے، ارے ہماری صحت ایسی نہیں ہے، ارے اپنے پاس اتنا سرمایہ کیا ہے، ارے اپنے بڑے گناہگار ہیں، کہاں اس در پر پہنچیں گے. تو یہ اس طرح کے جملے کہنا بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ اس در پر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ اپنے کمال سے حاضر نہیں ہوتے، وہ اللہ کی توفیق و عنایت سے حاضر ہوتے ہیں. آپ نے خود وہاں دیکھا ہوگا ایسے ایسے افراد بھی بظاہر آپ کو نظر آئیں گے، خود آپ کے اپنے علاقے کے افراد نظر آئیں گے جن کو دیکھ کر آپ کو تصور نہیں ہوگا کہ یہ کبھی ممبئی اور اورنگ آباد تک پہنچے ہوں گے. لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے بندے حاضر ہو جاتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ آپ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں. اب اللہ نے یہ نعمت عطا کر دی تو کہتے ہیں کہ دولت کا کمانا جتنا مشکل کام ہے اور بڑے کمال کی بات ہے، اس دولت کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. تو اللہ نے مغفرت کا تحفہ عطا فرمایا، گناہوں سے پوری طرح پاک و صاف کر دیا، اور اللہ نے ایک نئی روحانی زندگی کی شروعات کر دی. دین والی زندگی، اطاعت والی زندگی، نیکیوں والی زندگی، گناہوں سے اجتناب والی زندگی. تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور قبولیت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. ہم لوگ اعمال کرتے ہیں لیکن قبولیت کے لیے ہم لوگ فکر مند نہیں ہوتے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو ایک موقع پر حکم دیا کہ کعبے کی تعمیر کریں. کعبے کی عمارت ڈھہ گئی تھی، منہدم ہو چکی تھی حالات کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے. جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا دیکھو یہاں کعبے کی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر آپ کعبے کی عمارت دوبارہ تعمیر کریں. اللہ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی. کتنا اونچا عمل ہے. آپ حج کے لیے گئے ہوں گے تو کتنی محنت اور مشقت کے بعد آپ کعبے کی دیوار تک پہنچتے ہوں گے، کتنا نمبر لگانے کے بعد حتیم میں حاضری ملتی ہوگی، اور کتنی مشقت کے بعد آپ حجر اسود تک پہنچتے ہوں گے. اور ایک مرتبہ کوئی بندہ کعبے کی دیوار کو ٹچ کر لے اس کو لگتا ہے کہ بڑی دولت ہاتھ آ گئی. اسی کعبے کی پوری عمارت کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. تو کتنا بڑا عمل ہے. اللہ کا حکم تھا، حکم دینے والا خدا، جن کو حکم دیا گیا وہ وقت کے نبی، اور جو کام کیا گیا وہ کعبے کی تعمیر کا. آپ بتائیے اس عمل کی قبولیت میں کوئی شبہ ہے؟ اس کے باوجود آپ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا کہ جب وہ تعمیر سے فارغ ہوئے تو اپنا دامن پھیلا کر انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے پروردگار تیرا حکم تھا، ہم نے خدمت کر لی، تو بس اس عمل کو قبول کر لے. تو پہلا یہ کہ اللہ کی اس نعمت پہ ملنے پر شکر گزار ہو. دوسرا پیغام یہ قبولیت کے لیے دعا کریں. اور تیسرا پیغام اس مجلس کا آپ کے لیے یہ ہے کہ اب یہ جو نعمت ملی مغفرت کی، رحمت کی، بخشش کی، کعبے کے جو انوار و برکات اور روضہ رسول کی جو برکتیں ہمیں میسر آئی ہیں، اب ہم ان کی حفاظت کریں. ایسی ہی حفاظت کریں
جیسے کہیں سے دولت ہاتھ آ جاتی ہے بڑی محنت اور مشقت کے بعد، تو ہم اس کو اپنے لاکر میں، ڈائری میں، بسی میں، زیور کی شکل میں، بینک میں جا کر محفوظ کر لیتے. تو تیسرا پیغام یہ، اور اس حفاظت کا نام ہے استقامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایک نصیحت کیجیے، بالکل مختصر نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت کیجیے اس کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی، 100 کی ایک بات. تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدمی اختیار کرو. نماز پڑھو تو نماز پابندی کے ساتھ ہو، روزہ رکھو تو روزہ پابندی کے ساتھ ہو، گناہوں سے بچنا استقامت کے ساتھ ہو، یہاں تک کہ نفل کام بھی شروع کرو تو حضور کی تعلیم یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ کرو، گرچہ وہ لازم نہیں ہے. نفل کام نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. ایک صحابی نے تہجد کی نماز شروع کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا، تو حضور نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے عبداللہ فلاں کی طرح مت ہو جانا جس نے تہجد پڑھنا شروع کیا پھر اس کو ترک کر دیا. یعنی پابندی کے ساتھ جو کام کیا جائے اللہ کو وہ بہت پسند ہے. دنیا کا بھی ضابطہ ہے، کوئی کام بھی اگر کیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے، ناغے کے ساتھ کیا جائے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. تو ہمیں سفر حج کے دوران آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، آپ نے نفل و روزے رکھے ہوں گے، اور گناہوں سے آپ نے اجتناب کیا ہوگا، یہاں تک کہ حالت احرام میں تو جو جائز کام ہے وہ بھی ناجائز ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کا ملنا جائز اور حلال ہے، احرام کی حالت میں ناجائز ہو جاتا ہے. بال اور ناخن کا کاٹنا جائز ہے، احرام کی حالت میں ممنوع ہوتا ہے. خوشبو لگانا مسنون عمل ہے، احرام کی حالت میں اس سے روک دیا جاتا ہے. اور جو ناجائز کام ہو ان سے بھی منع کر دیا جاتا ہے، جیسے لڑائی جھگڑا کرنا عام حالات میں بھی ناجائز ہے، حالت احرام میں بھی منع ہے. تو اب ایک عادت ہو گئی ہے گناہوں سے بچنے کی، نیکیوں کے اہتمام کی. تو ان ساری خوبیوں کو اور ان عادتوں کو ہم لوگ باقی رکھیں. سفر حج و عمرہ اور حج کی عبادت یہ چند دنوں کی عبادت نہیں ہے کہ بندہ اس کو کر لے پھر بھول جائے اور دوبارہ پھر ایسی زندگی گزارنے لگے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سفر حج و عمرہ زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ اور زندگی میں انقلابی تبدیلی لانے کا ذریعہ ہے. تو سفر حج میں آپ نے جن خوبیوں کو اختیار کیا، جن باتوں کا اہتمام کیا، حج کے بعد والی زندگی میں بھی آپ اس کو اپنائیں اور اختیار کریں، تو یہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہوگی کہ اللہ نے آپ کے سفر حج و عمرہ کو قبول کر لیا ہے. کسی شخص نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیسے معلوم ہوگا کہ میری نماز قبول ہو گئی؟ کوئی نشانی، کوئی علامت ہونی چاہیے. تو اللہ والے نے جواب دیا، دیکھو اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ نے پہلی نماز قبول کر لی. آپ نے ظہر پڑھی، عصر کی توفیق ملی، مطلب اللہ نے ظہر قبول کر لی. ایک روزہ آپ نے رکھا، اگلے روزے کی توفیق ملی، مطلب اللہ نے پہلا روزہ قبول کر لیا. ایسے ہی حج آپ نے کیا اور حج کے بعد پھر آپ کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق مل رہی ہے. آپ حلال و حرام میں فرق کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. آپ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں، اور پہلے جو گناہوں بھری زندگی تھی آپ اس سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کا حج قبول کر لیا. عربی زبان کا شعر ہے، ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، کہ نیکی کا پہلا انعام اللہ یہ عطا کرتے ہیں کہ دوسری نیکی کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، اور گناہ کا پہلا عذاب اور سزا یہ ہوتی ہے کہ ایک گناہ ہونے کے بعد دوسرے گناہ میں بندہ ملوث ہو جاتا ہے. اس لیے
حج کے قبول کی سب سے بڑی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ زندگی میں فرق اور انقلاب نظر آنا چاہیے. ہمارے گھر والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار وہ یہ محسوس کریں کہ حاجی صاحب کا پہلے جو طرز عمل تھا، پہلے ان کی نیکیوں کا جو گراف تھا وہ بڑھ گیا. پہلے زندگی میں جو کوتاہیاں تھیں اب وہ ختم ہو گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس زندگی میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ نام کے ساتھ حاجی کا لاحقہ لگ گیا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بندہ جب حج عمرہ کے لیے جائے تو وہ حقوق اللہ بھی ادا کر کے جائے، حقوق العباد بھی ادا کر کے جائے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ لوگ اہتمام کرتے ہیں. ابھی آپ کے یہاں حاضری سے تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ دعا کے لیے حاضری ہوئی، کچھ لوگ عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے مدعو کیا کہ آپ دعا کر کے رخصت کر دیں. میں دعا سے فارغ ہوا تو جو عمرہ کے لیے جا رہے تھے میں نے ان سے ملاقات کی، مصافحہ اور معانقہ کیا اور پھر ان سے دعا کی درخواست کی کہ بھائی آپ کے لیے ہم نے یہاں دعا کا اہتمام کیا، آپ ہمارے لیے اس مقدس سرزمین پر دعا کا اہتمام کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کروں گا. اور پھر مصافحہ لیتے ہوئے انہوں نے ایک رسمی جملہ کہا، دیکھو بولا چالا معاف کرنا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی میری ان سے کبھی بول چال رہی ہی نہیں ہے، یعنی تعارف بھی نہیں رہا ہے. ایسا نہیں کہ بول چال بند رہی ہو، ہاں یعنی میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا، آج سے پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی. ظاہر ہے جب کوئی ربط تو نہیں ہے، کوئی بول چال پہلے رہی نہیں ہے تو غلطیوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر بھی احتیاط کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ذرا بولا چالا معاف کر دیں، تو لوگ پہلے ہی معاف کرا کر جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ کوتاہی کرتے ہیں، نہ پہلے معافی مانگتے ہیں نہ آنے کے بعد اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو جاتے ہوئے انہوں نے اپنی گلی میں جو کرانہ دکان تھی وہاں سے سودا لیا کرتے تھے اور ڈائری انہوں نے بنا لی تھی. وہ بیچارہ منتظر رہا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو شاید اپنی پوری ادائیگی کر کے جائیں گے، لیکن حاجی صاحب ادا نہیں کر سکے. جو لوگ اس طرح کی دکان چلاتے ہیں، ہوٹل چلاتے ہیں، ہمارے انصاری صاحب بھی ان کو بہت تجربہ ہوگا اس کا کہ لوگ باقی لگا دیتے ہیں، لکھ لینا اور دو باقی رہیے اور اتنا دے دنوں. ہمارے یہاں بھی چلتا ہے. وہ ادا کر کے نہیں گئے. دکاندار بڑا مایوس ہوا. حج کر کے جب حاجی صاحب آئے تو پہلے ہی دن دکاندار کے یہاں حاضر ہوئے تو اس کو لگا واقعی حج میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی، اللہ نے زندگی بدل دی. دیکھو وہ پہلے ہی میری دکان پر آئے ہیں، لگتا ہے آج پورا بقایا ادا کر کے جائیں گے. تو حاجی صاحب نے فوراً کہا وہ ڈائری نکالو، کھاتا بک جس میں سب بقایا لکھا ہوا ہے. تو دکاندار نے فوراً، وہ تو پہلے سے وہ نشانی پرچی لگا کے رکھا تھا ان کے نام کے ساتھ، اس نے فوراً نکالا. ہاں حاجی صاحب وہ آپ کا اتنا اتنا باقی ہے. بولے میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں، اس میں میرا نام کہاں لکھا ہے؟ بولے یہ اوپر لکھا ہوا ہے. بولے بس اس سے پہلے ذرا پین لو اور حاجی بڑھا دو. میرے اپنے محلے میں بھی ایک ہوٹل ہے، وہاں پر ہوٹل کے جو مالک ہیں پروپرائٹر، ان کا نام لکھا ہوا تھا کلر پینٹ سے. وہ حج کر کے واپس آئے، پھر میں نے غور کیا بورڈ پر، اپنے مولانا ذرا سا مشاہدہ اور معائنہ معاشرے کا کرتے رہتے ہیں اور پھر جو مشاہدہ کرتے ہیں وہ شام نامہ میں نے جو دیکھا کہ عنوان سے سب کو کرا دیتے ہیں. اس لیے اپنے جہاں رہیں تھوڑا آس پاس والے جن کو اپنی یہ خوبی معلوم ہے وہ ذرا احتیاط سے رہتے ہیں. بولے ذرا احتیاط سے رہو، ابھی وہ دیکھ لیں گے تو شام نامہ میں ہی اپنا تذکرہ ہوگا میں نے جو دیکھا. تو میں نے غور سے دیکھا مولانا، تو وہاں چھوٹا سا دوسرے کلر سے حاجی لکھا ہوا تھا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی میں بس اتنی تبدیلی آئی کہ نام کے ساتھ حاجی کا لاحقہ لگ گیا، بلکہ زندگی عملی طور پر خوشگوار تبدیلی آنی چاہیے. ایسی تبدیلی کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش ہم لوگ بھی اللہ کے در پر جائیں اور اللہ بھی ہماری ایسی کایا پلٹ دے، جس کو کہتے ہیں احتیاط والی زندگی. دیکھیے ایک ہے فتوے والی زندگی اور ایک ہے تقوی اور احتیاط والی زندگی. آپ کو یہاں سے تقوی اور احتیاط والی زندگی گزارنی. جیسے کسی کو آپ نے قرض دیا، آپ اس کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ورنہ وہ سود میں شمار ہو جائے. جیسے آج کل لوگ دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں، سامنے والے کی بائک لے کر استعمال کرنے لگے، سامنے والے کو پیسہ دیتے ہیں، اس کے گھر میں رہنے لگتے ہیں. یہ ہے سود.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرض دیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہیں گھر کے قریب میں کھڑے ہو کر سخت چلچلاتی دھوپ میں کسی کا انتظار کر رہے تھے، اور قریب میں اس شخص کے دیوار کا سایہ تھا۔ ہم لوگ دھوپ میں کہیں رکتے ہیں تو پہلے سایہ تلاش کرتے ہیں، تو کسی نے امام صاحب سے کہا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، اس دیوار کے سائے میں آ جائیے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ دراصل جس شخص کا یہ مکان ہے میں نے اس کو کچھ قرض دیا ہے، میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے رہ جاؤں تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس سائے سے فائدہ اٹھانا بھی سود میں شمار نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے احتیاط والی زندگی۔ تو ہم لوگ ایسی احتیاط والی زندگی گزاریں، نمازوں کا اہتمام ہو، نفل عبادات کا اہتمام ہو، صدقے اور خیرات کا اہتمام ہو، دوسروں کی مدد کا جذبہ جیسے وہاں پر ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیے لوگ دوسروں کی کیسی مدد کرتے ہیں۔ یہاں اپنے معاشرے میں مقام پر رہتے ہوئے سگی بہن کی خیر خیریت پوچھے نہ پوچھے، بندہ عرفاتی بہن کی خیریت اہتمام کے ساتھ پوچھتا ہے، اور بلکہ بعض لوگ تو عرفاتی بھائی بہن کو بالکل حقیقی بھائی بہن کی طرح سمجھ لیتے ہیں، تو پھر پردے کی بھی کوئی رعایت باقی نہیں رہ جاتی۔ تو وہ راستے میں بھی اگر مل جائے عرفاتی بہن تو وہیں پر رک کے کہا رے بھائی کی حیثیت ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ جو اپنی سگی بہن ہے وہ بھائی سے کتنی مرتبہ پوچھیں تو معلوم ہوگا کئی سال ہوا بات چیت بند ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سفر میں جو صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کا جذبہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے خاندان میں رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کا بھی ویسا خیال رکھا جائے، ایسی زندگی گزاری جائے۔ اللہ سفر حج کے ذریعے بہت سارا سبق دیتا ہے، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ اس سفر کے بعد انسان کے اندر صبر و تحمل پیدا ہو جاتا ہے، برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس سفر میں آپ کو قدم قدم پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ٹور والا آپ کو ستاتا ہے، کبھی گاڑی والا آپ کو ستاتا ہے، کبھی ڈرائیور پریشان کرتا ہے، کبھی ہوٹل والا، کبھی کھانے والا، جگہ جگہ، اور نہیں کچھ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کم نہیں ڈھاتے نا۔ جانے سے پہلے آپ کو تاکید کی گئی ہوگی حج عمرہ کلاسوں میں کہ دیکھو وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ مہد ملت میں دوران تعلیم جب وہ درس قرآن میں آیا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فمن فرض علیہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ جس پر حج فرض ہو جائے وہ جھگڑا نہ کرے۔ میں سوچنے لگا مولانا اتنا خوشگوار سفر ہے اس میں کون جھگڑا کرے گا؟ لیکن جب پہلی مرتبہ عمرہ کی غرض سے حاضری ہوئی اور اہلیہ محترمہ سے تھوڑی سی نوک جھونک ہوئی تو مجھ کو سمجھ میں آیا کہ کیوں اللہ نے منع کیا ہے کہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سفر میں پھر انسان کی قوت برداشت بڑھ جاتی، اس قوت برداشت کو، اس صبر کی کیفیت کو آپ پوری زندگی باقی رکھیں۔ یعنی جو تبدیلی کی بات کہی جا رہی ہے صرف عبادات کے لحاظ سے تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں بھائی اب حاجی صاحب بہت اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں ہی رہتے ہیں، تسبیح لے کر چلتے رہتے ہیں، جماعت کا کام کرتے ہیں، نہیں، اخلاق کے لحاظ سے بھی تبدیلی آنی چاہیے کہ اب ان کے اندر صبر و برداشت بہت بڑھ گیا ہے۔ معاملات کے لحاظ سے تبدیلی آنی چاہیے، اب کسی کا باقی نہیں، اب آمدنی میں حرام کا کوئی شائبہ نہیں، یہ بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس تبدیلی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور حج کی یادوں کو برقرار رکھتے ہیں اور حج کے بعد احتیاط والی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے سفر حج کو قبول فرما لیا، اور یہی قبولیت آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کی قبولیت کی مختلف علامتیں، ان میں ایک علامت یہ ہے کہ بندہ حج کے بعد نمازوں کا اہتمام کرے۔ اگر وہ نمازوں کا اہتمام کر رہے مطلب اللہ نے حج قبول کر لیا۔ ایک علامت یہ ہے کہ بندہ حج سے آنے کے بعد تقوی اور احتیاط والی زندگی گزارے، اور ایک علامت یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد بندے کے دل میں پھر یہ چاہت ہو کہ اللہ مجھے اس در پر دوبارہ بلا لے۔ اگر دل میں بار بار یہ کسک پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے حج کو، ہمارے سرمایے کو، ہماری کوششوں کو قبول فرما لیا۔ تو بس یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کی تمناؤں کو پورا کیا اور وہ موقع عطا فرمایا، ورنہ پھر میں وہ بات دہراؤں گا کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں ایسی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔
عربی زبان کا شعر ہے، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کہ انسان جو تمنائیں کرتا ہے ہر تمنا اللہ پوری نہیں کرتا۔ اللہ نے جب آپ کی اتنی بڑی تمنا پوری کر لی ہے، اب آپ یہاں سے ایک اچھی زندگی گزاریں۔ یہی پیغام دینے کے لیے جامعہ ثناء العلوم للبنات کے ناظم صاحب مولانا عبد الرحمن جمالی صاحب نے اور ان کے اساتذہ نے اور یہاں کی معلمات نے یہ تقریب منعقد کی ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے اور درجات بلند فرمائے حضرت مولانا عبد الباری قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اس کام کا آغاز فرمایا اور بڑے اہم مقاصد کے تحت انہوں نے تقریب استقبالیہ کا یہ زرین سلسلہ شروع کیا کہ اس میں حاجیوں کا استقبال بھی کیا گیا۔ حدیث شریف میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی حج کر کے آئے تو تم جا کر اس سے مصافحہ کرو، اس سے معانقہ کرو، اس کو سلام کرو اور اس سے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ وہ مغفور ہے، بخشایا ہوا ہے۔ تو حاجیوں کا استقبال کرنا یہ مسنون عمل ہے، شریعت میں اس کی تعلیم دی گئی۔ تو یہ حضرات آپ کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور آئندہ کی زندگی کے سلسلے میں یہ آپ کو کچھ پیغام بھی دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس پیغام کو تا دم زیست باقی رکھیں گے، یاد رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ جامعہ ثناء العلوم للبنات یہ ماشاءاللہ ایک بافیض ادارہ ہے۔ شہر میں بہت سارے ادارے ہیں ماشاءاللہ، سب اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن بعض اداروں کو میں جب قریب سے دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسمی روایتی انداز میں کام نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں نا، ہم پیروی قیس نہ فرحات کریں گے، ایک طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے۔ تو ماشاءاللہ یہ ادارہ حسب موقع حالات کے لحاظ سے کام کرتا ہے۔ ہمارے مولانا عبد الرحمن جمالی صاحب ہمارے وفاق المکاتب میں بھی بڑے اہم عہدے پر ہیں۔ جب کوئی موقع آتا ہے تو ماشاءاللہ وہ اور ان کے مدرسے کا پورا اسٹاف اس تحریکی کام میں اور دینی سرگرمیوں میں عملاً شریک ہو جاتا ہے۔ مدرسے کے فرائض اور ذمہ داریوں میں یہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا پروگرام کرتے، لیکن یہ حضرات غور کرتے ہیں کہ علاقے کی ضرورت کے لحاظ سے مختلف طرح کی دینی سرگرمیاں جاری رہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ سرگرمی جاری رکھی اور دن بدن ادارے کا فیض بڑھ رہا ہے، پڑھنے والی طالبات بھی بڑھ رہی ہیں، معلمات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اور جیسے ایک خاندان بڑھتا ہے تو بندہ سوچتا ہے اب بازو کا جو مکان ہے وہ خرید لیا جائے تو افراد خاندان کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ ایسے ہی مدرسے کی ضروریات کے لیے انہوں نے بازو میں ایک بڑی جگہ خریدی ہے اور ماشاءاللہ کافی حد تک اس کی رقم ادا کی جا چکی ہے۔ اب ہم لوگ اس موقع سے یہاں آئے ہیں تو جہاں ہم لوگوں نے بڑا سرمایہ اپنے دینی کاموں میں، سفر حج و عمرہ میں صرف کیا ہے، اب ایک تقاضا ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم لوگ اس ادارے کی ضروریات کو اپنی ضرورت اور اپنا فرض سمجھے اور اس ادارے کی جو ضروریات ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں حتی المقدور ہم لوگ حصہ لے لیں۔ یہ درخواست اور گزارش میں اپنی جانب سے ذاتی طور پر کر رہا ہوں۔ مدرسے والوں نے ماشاءاللہ اپنا کام پورا کیا، اگر ہم لوگوں کا تعاون ان کو حاصل رہے گا تو ان کے لیے ادارے کو چلانا اور اس کے تحت مختلف سرگرمیوں کو انجام دینا آسان رہے گا۔ اللہ نے ہم لوگوں کو صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے، تو اب ہمارا سرمایہ کسی نہ کسی درجے میں مسجد میں، مدرسے میں اور دینی کاموں میں لگتا رہے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس جانب بھی توجہ فرمائیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حجاج کرام کو اور تمام ان خواتین کو جو حج کی دولت سے مالا مال ہو کر، ان کو بھی حجین بول دینا چاہیے نہیں تو شکایت ہو جائے گی، حجین خواتین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس سفر کو قبول فرمائے، حج مقبول اور مبرور کی دولت سے اللہ تعالیٰ بہرور فرمائے، اور اسی طرح آج کا یہ پروگرام جس مقصد کے تحت منعقد ہوا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اس پروگرام کو کامیابی عطا کرے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید استحکام عطا فرمائے۔ جو باتیں کہیں اور سنی گئی اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق بخشے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے در کی حاضری حج اور عمرہ کی مناسبت سے نصیب کرتا رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔